السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قیل لعائشہ رضی اللہ عنہا ان ناسا یتناولون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابا بکر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فاحب اللہ الا يقطع عنهم الاجر۔ رواہ ابو السعادات ابن الاثیر رحمہ اللہ فی کتابہ جامع الاصول۔ معزز سامعین کرام، مشہور صحابی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑتے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تمہیں اس بات سے تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ صحابہ دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ان کی نیکیوں کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہونے پائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس روایت کا یہ سادہ سا ترجمہ ہے۔ جب آپ اس روایت کے اندر غور کریں گے، ہمیں اور آپ کو کئی ساری چیزیں اس روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کی جو تاریخ ہے کوئی آج کی نئی تاریخ نہیں ہے۔ دور صحابہ کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ سے کہا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصحاب محمد کو برا بھلا کہتے ہیں، اصحاب محمد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ گویا کہ اس طرح کے لوگ آج اگر ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تاریخ جو ہے بڑی پرانی ہے بھائی۔ اور اس روایت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر اور منصب پر کیوں نہ فائز ہو جائیں، سارے لوگ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں، سارے لوگوں کی نگاہوں میں آپ اچھے نہیں بن سکتے ہیں بھائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس روئے زمین کے اوپر سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان کے بعد اگر کوئی ہستی ہے، سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے ہی بہتر انسان بننے کی آپ کوشش کر لیں، آپ کسی بھی عہدے پر فائز ہو جائیں، آپ کچھ بھی کر لیں، سارے کے سارے لوگ آپ سے راضی نہیں ہونے والے ہیں، سارے آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اس روایت کی روشنی میں تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہے؟ وما تعجبون من هذا، تمہیں اس سے تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ صحابہ دنیا سے چلے گئے، ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فار ایگزامپل، نماز پڑھتے تھے، نماز کا سلسلہ ختم ہو گیا، روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَلَّا يَقْطَعَ عَنْهُمُ الْأَجْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ صحابہ کرام کا جو ہے نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے، اجر و ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہ ہونے پائے۔ اور یہ اس انداز میں کہ ایک انسان اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو یقین مانیے کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی نیکیاں مائنس کر کے ان کے کھاتے کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ اور اس کے لیے بڑی واضح دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے سوال کیا، میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، ہمیں مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ لیکن سنو، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، نمازیں پڑھا ہوگا، روزے بھی رکھا ہوگا، صدقات و خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن معاملہ یہ ہوگا ویاتی قد شتم ھذا، دنیا کے اندر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، دنیا کے اندر گالی دینے والوں سنو، اگر آج دنیا کے اندر تم کسی کو گالی دے رہے ہو، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، زکوٰۃ و خیرات بھی کر رہے ہو،
لیکن اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، پیارے نبی کہتے ہیں فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ایسے نمازی، ایسے روزے دار، ایسے صدقات و خیرات کرنے والے انسان کی نیکیاں اٹھا کر کے سامنے والے کو دے دی جائیں گی کہ اس نے دنیا کے اندر تجھے گالی دیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فَأَحَبَّ اللَّهُ أَلَّا يَقْطَعَ عَنْهُمُ الْأَجْرَ، اگر آج کوئی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے کہ ایک تو آپ اتنی عظیم ہستیوں کے بارے میں ان کے شان میں گستاخی کر کے آپ اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، آپ قرآن و حدیث کی نگاہ میں آپ ملعون تو بن رہے ہو، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی نیکیاں بھی مائنس کروا رہے ہو، کل قیامت کے دن آپ کی نیکیاں مائنس کر کے ان کے خاتے کے اندر ڈال دی جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں اس روایت کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔